آیت مذکورہ میں حکم دیا کہ 10 ہجری کے بعد سے کوئی مشرک مسجد حرام کے پاس نہ جانے پائے۔ اس کے متعلق 3 باتیں غور طلب۔ کیا یہ حکم مسجد حرام کے ساتھ مخصوص ہے کہ وہیں مشرک نہیں جائیں گے، باقی دنیا کی ہر مسجدوں کے اندر جا سکتے ہیں، یا دنیا کی مسجدوں میں بھی یا دنیا کی دوسری مسجدوں میں بھی نہیں جا سکتے؟ اور اگر مسجد حرام کے ساتھ مخصوص ہے تو کسی مشرک کا داخلہ مسجد حرام میں مطلقاً ممنوع ہے، یا صرف حج و عمرہ کے لیے داخلے کی ممانعت ہے؟ کبھی بھی نہیں آ سکے گا 12 مہینے، یا حج اور عمرے کے لیے نہیں آئے گا مسجد حرام میں؟ ویسے جا سکتا ہے تو کیا ہے؟ تیسرے یہ کہ آیت میں یہ حکم مشرکین کا بیان کیا گیا، کفار اہل کتاب بھی اس میں شامل ہے، یعنی یہود و نصارہ۔ سمجھ میں آیا؟ وہ تو اہل کتاب ہے، تو وہ بھی ان کا داخلہ بھی ممنوع ہے کیا؟ ان تفصیلات کے متعلق الفاظ قرآن خاموش ہے، اس لیے ارشادات قرآن اور روایات حدیث کو سامنے رکھ کر ائمہ مجتہدین نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق احکام جاری فرمائے۔ اس سلسلے میں پہلی بحث یہ ہے کہ قرآن کریم نے مشرکین کو نجس کہا، کس اعتبار سے قرار دیا؟ تو میں نے بتایا آپ کو، ظاہری نجاست بھی ہوتی ہے ان میں اور باطنی عقیدے کی نجاست بھی ہے، اس لیے دونوں اعتبار سے۔ چنانچہ امام مالک فرماتے ہیں کہ مشرکین ہر معنی کے اعتبار سے نجس ہے، ظاہری نجاست سے بھی عموماً اجتناب نہیں کرتے، اور جنابت وغیرہ کے بعد غسل کا اہتمام بھی نہیں کرتے، اور کفر و شرک کی باطنی نجاست تو ان میں ہے ہی۔ اور کہیں کہ وہ تو روز روز نہاتے ہیں، ہے نا، یوں پانی لیا بہا دیا تو ناک کے نرم حصے تک نہیں پہنچاتے، وہ باہر کا حصہ ہے، سمجھ میں آیا، اس لیے ہم کو پہنچانا ہے۔ اور غرارہ کرنا اس طرح، اور یہاں حلق تو پہنچانا، وہ بھی بدن کا باہری حصہ شمار ہوتا ہے۔ یہ 2 کام ہم کرتے وہ نہیں کرتے، اس لیے پاکی پوری نہیں ہوئی۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس لیے یہ حکم تمام مشرکین اور تمام مساجد کے لیے عام ہے۔ یہ امام مالک کی تحقیق، کسی بھی مسجد میں نہیں جائیں گے وہ، اور تمام مشرکین، وہ یہودی ہو کوئی بھی ہو، سب کوئی بھی نہیں۔ اور اس کی دلیل حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا یہ فرمان ہے، انہوں نے امرائے بلاد کو ہدایت کی تھی، عمر ابن عبدالعزیز نے، مساجد میں داخل نہ ہونے دے، کس کو؟ کفار کو۔ لا احل المسجد لحائض ولا جنوب، یہ حضور کی حدیث ہے۔ حیض والی عورت بھی مسجد میں نہیں آ سکتی، اور جنوبی جس پر غسل فرض ہوتا ہے وہ بھی مسجد میں نہیں آ سکتا۔ لیکن مسجد ہی میں ہے، آرام کر رہا تھا، جماعت میں ہو یا اعتکاف میں ہو یا کچھ بھی ہو، اور پھر اس کو جنابت ہو گئی، تو کیا کرے بھائی؟ چلے اور چل کر باہر نکلے اور غسل کر کے واپس آئے۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، اپنے علم نہیں نا تو پھر مجتہدین پیدا ہوتے۔ کسی کو دیکھا کہ وہ جس چادر کے اوپر، اسی چادر کو یوں پکڑ کے دے گھسڑ، دے رگڑ، ایسے یہاں سے پہلی صف سے دوسری، دوسری سے تیسری، یوں جا رہا ہے۔ بھائی کیا ہوا؟ بولے نہانے کی حاجت ہوئی۔ ارے تو انسان چل کے جانا، اتنی گنجائش تو شریعت نے دی ہے نا۔ تو باہر ہے تو نہیں آوے، اب آوے تو غسل کر کے آوے، ہے اندر تو چلا جاوے۔ سمجھ میں آیا؟ امام شافعی نے فرمایا کہ یہ حکم مشرکین اور کفار اہل کتاب سب کے لیے عام ہے، مگر مسجد حرام کے لیے مخصوص ہے۔ اور امام شافعی کہتے ہیں کہ دوسری مسجدوں میں دنیا کے جا سکتے ہیں، ان کا داخلہ ممنوع نہیں۔ اور دلیل میں شمامہ ابن اسال کا واقعہ پیش کرتے ہیں۔ ایک صحابی مسلمان ہونے سے پہلے یہ گرفتار ہوئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا تھا، پھر وہ مسلمان ہوئے بعد میں، تو مسجد میں باندھا تھا نا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک آیت میں مشرکین کو مسجد حرام کے قریب جانے سے منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ سال ان کو مشرکانہ طرز پر حج و عمرہ کی اجازت نہ ہوگی۔ اور دلیل یہ ہے، جس وقت موسم حج میں حضرت علی مرتضیٰ کے ذریعے اعلان برات کیا گیا تو اس میں اعلان اسی کا تھا کہ لا یحجن بعد العام مشرکن، اس سال کے بعد آئندہ کبھی مشرک حج نہ کرے، جس میں ظاہر کر دیا گیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے۔ اس لیے آیت میں فلا یقرب المسجد الحرام کے معنی بھی اس اعلان کے مطابق یہی ہے کہ ان کو حج و عمرہ کی ممانعت کر دی گئی، اور کسی ضرورت سے باجازت امیر المؤمنین وہ داخل ہو سکتے ہیں، کسی ضرورت سے باجازت امیر المؤمنین۔ وفد ثقیف کا واقعہ اس کا شاہد ہے۔ فتح مکہ کے بعد جب ان کا ایک وفد ثقیف کا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا،
حالانکہ یہ لوگ اس وقت کافر تھے. مسجد نبوی کی بات چل رہی ہے, مسجد حرام کی نہیں. یا رسول اللہ یہ نجس قوم ہے, تو آپ نے فرمایا مسجد کی زمین پر ان لوگوں کی نجاست کا کوئی اثر نہیں پڑتا, وہ نجاست اعتقادی ہے. سمجھ میں آیا؟ اس روایت نے یہ بھی واضح کر دیا قرآن کریم میں مشرکین کو نجس کہنے سے ان کی نجاست کفر و شرک مراد ہے. کون سی؟ کفر و شرک. چاہے پرفیوم مارے ہوئے ہو, بہترین کپڑے پہنے ہو, 7 سمندر سے نہائے ہوئے, لیکن اندر ناپاک ہے, سب سے بڑی نجاست شرک ہے. جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک ہے, اسی طرح حضرت جابر ابن عبداللہ کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مشرک مسجد کے پاس نہ جائے بجز اس کے کہ وہ کسی مسلمان کا غلام یا کنیز ہو, تو بضرورت اس کو داخل کر سکتے ہیں. یہ حدیث بھی اس کی شاہد ہے کہ نجاست ظاہری کو سبب قرار دے کر مشرکین کو مسجد سے نہیں روکا گیا, ورنہ اس میں غلام و جاریہ کی کوئی تخصیص نہ تھی.